اسپین سے ہندوستان تک داستان ہزیمت۔ اسپین ماضی۔ مسلمانوں نے سن 712 عیسوی سے لے کر سن 1492 عیسوی تک 780 برس اسپین پر حکمرانی کی۔ اس کے باوجود آج اسپین میں کوئی مسلمان نہیں۔ جب اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا اس وقت پوری دنیا پر مسلمان غالب تھے۔ بغداد پر عباسی خلیفہ کی حکمرانی تھی، مصر پر مملوکوں کی حکومت تھی، فارس عباسی حکمرانوں کے زیر اقتدار تھا اور دوسری جانب ہندوستان پر مغل راج کر رہے تھے۔ عثمانی ترکوں نے سن 1553 عیسوی میں قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر لی تھی۔ ہندوستان حال۔ موجودہ حالات میں بھی دنیا بھر میں معاشی اور عسکری وسائل سے لیس مضبوط اسلامی حکومتیں موجود ہیں۔ مشرق میں ملیشیا، انڈونیشیا سے لے کر مغرب میں مراکش اور اس سے بھی آگے گیانا اور سوری نام تک 57 اسلامی ممالک موجود ہیں۔ مگر پھر بھی ہندوستان اور کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف یہ مملکتیں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ ہندوستان کے مفادات کی تکمیل کرتی نظر آتی ہیں۔ اسپین ماضی۔ اسپین کے زوال کے بعد بہت سے عرب مسلمانوں نے اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہجرت کی اور اس ہجرت کے دوران بڑے پیمانے پر لاکھوں مہاجرین کا قتل عام ہوا۔ ہندوستان حال۔ تقسیم ہندوستان کے وقت بھی لاکھوں مسلم مہاجرین کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، ان کی عصمتیں پامال کی گئیں اور معصوم بچوں کو نیزوں پر لٹکایا گیا۔ صرف جموں کشمیر میں 1 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ اسپین ماضی۔ جن مسلمانوں نے شہنشاہ اسپین کے اس اعلان پر اسپین ہی میں رہنے کو ترجیح دی کہ انہیں مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی، ان کے ساتھ بھی جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ ہندوستان حال۔ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور دین محفوظ نہیں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ریاست آسام کے 19 لاکھ مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر کے انہیں دربدر کر دیا گیا ہے۔ مزید 40 لاکھ مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی تیاری ہے۔ خود ہندو پولیس فورسز مسلمانوں پر تشدد اور قتل عام میں براہ راست ملوث ہیں۔ اسپین ماضی۔ سقوط غرناطہ کے بعد بھی اسپین کے باسی مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر حملوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ اگلے 50 برس تک یہ تشدد مسلسل برپا رہا۔ ہندوستان حال۔ ہندوستان نے گزشتہ 70 سال سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ سن 1948 میں حیدرآباد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سن 1969 میں گجرات فسادات، سن 1980 میں مراد آباد، سن 1989 میں بھاگلپور سے لے کر مظفر نگر و آسام تک مسلمانوں کے قتل عام کی داستانیں پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اسپین ماضی۔ مسلم عوام اپنی قیادت کی گرفت سے نکل کر منتشر ہو گئے اور مسلم اشرافیہ ترکی، تیونس، مراکش اور مصر کی جانب ہجرت کرنے لگے، جبکہ غریب مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان حال۔
ہندوستان میں بھی 5% اشرافیہ اور عمرا اپنے بچاؤ کا سامان کر رہے ہیں، جبکہ 95% غریب مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو پامال ہو رہی ہے، جسے بچانے کے لیے ہندوؤں میں گھری مسلم بستیاں اجتماعی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ اسپین، ماضی۔ اسپین میں منظم عیسائی گروہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، جبکہ وہاں کی حکومت مسلمانوں کو نوکریوں سے معزول اور بے دخل کر رہی تھی۔ ہندوستان، حال۔ ہندوستان میں بھی RSS کے غنڈے بہانے سے سرعام مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت نے ہر طرح کے سرکاری عہدوں سے مسلمانوں کو عملاً بے دخل کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی جان، مال، دین اور تشخص کو بچانے کے لیے فوری طور پر چند اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ادراک کرنا ہوگا کہ ایسی صورتحال پیدا ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ استغفار، توبہ اور گناہوں سے اجتناب سب سے پہلا اور نہایت اقدام ہے۔ اس کے بعد انہیں اپنی مؤثر سفارتکاری کرنا ہوگی، جس کا پہلا اور ضروری اقدام اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ مسلکی، سیاسی اور دینی عصبیت سے جان چھڑائے بغیر یہ کٹھن مرحلہ سر نہیں ہوگا۔ پھر ملکی قوانین اور ملکی آئین سے وفاداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ قانون اور آئین سے انحراف اور بغاوت تباہ کن ثابت ہوگی۔ مطالبات منوانے اور مقتدر حلقوں تک آواز پہنچانے کے لیے قانونی اور پرامن طریقے اختیار کریں۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو متوجہ کرنے کے لیے مؤثر کیمپین چلانا ہوگی۔ اس کے بعد بھرپور سفارتکاری کریں۔ اپنے مطالبات ملک اور بیرون ملک مؤثر فورمز پر اٹھائیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں تک رسائی حاصل کریں۔ بین الاقوامی فورمز، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ، برطانیہ وغیرہ تک اپنی آواز پہنچائیں۔ مسلمانوں کے عالمی فورم، OIC، ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور دیگر مؤثر ممالک تک اپنا درد پہنچائیں۔ انشاءاللہ ان کوششوں کے نتیجے میں مسلمانان ہند کی مشکلات دور ہوں گی اور غم کی یہ طویل رات کٹ جائے گی۔